کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ بہترین وقت آنے پر ہی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پر کن فرما دے گا اور تمہیں تمہاری چاہت لوٹا دے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ایک کن کہنے پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی، سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو، دعا کی توفیق وہ دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے۔ اگر یہ چند نشانیاں تم محسوس کرو تو سمجھ لینا اللہ بہت جلد میری دعا قبول فرما لے گا اور مجھے میری چاہت بھی لوٹا دے گا۔ تو جیسا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لگاتار دعائیں کرتے رہتے تھے، اور کیسے اللہ نے قبول کی ان کی دعائیں۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں مسلسل اپنے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے ان کی مشکل آسان کی اور دعائیں قبول کر لی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ تو تم بھی یقین رکھنا کہ تمہارا رب تمہارے لیے برا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا رب اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ کچھ برا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے یقین کہ تم کہو کہ میرا رب میرے لیے بہتر سے بہترین کرے گا، تو یاد رکھو، جب ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یقین بھروسہ رکھتے ہیں، تو واقعی ہی ہمارا رب ہمارے لیے بہت بہترین کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا۔ تو دعا مانگ کر دعا کے قبول ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ جب بھی تم اپنے رب کے سامنے اس سے مانگنے بیٹھو تو اپنی پوری توجہ پوری لگن کے ساتھ بیٹھو اور اس سے مانگو کہ اے اللہ، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو قادر ہے اور میں بے بس۔ جب ایک انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میرا اللہ ہی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اس وقت اگر ہمارے جسم پہ کپ کپی سی طاری ہو جائے تو سمجھ جانا ہماری دعا قبول ہونے ہی والی ہے۔ تیسری نشانی یہ کہ جب ہم اللہ سے دعا کرنے بیٹھتے ہیں اور ہماری توجہ ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوتی ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا، بس اپنی دعا پہ ہی فوکس ہوتا ہے، تو ہم درد میں جب زار زار رونا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے آنسو ہمارے چہرے پہ آتے ہیں اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات کہ جب ہم آنسو بہاتے ہیں
تو ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، جتنا عاجز ہو کے اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسے کہو کہ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو میرے دکھ کو سمجھتا ہے، میں تیری ادنا سی بندی ہوں۔ پھر اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارو کہ اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو المدبر ہے، تو یقین رکھو اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ تم دعا مسلسل مانگتے رہو، یہ نہیں کہ اب بس اور نا امید ہو کر بیٹھ جاؤ کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنا ہی چھوڑ دو۔ دعا میں دیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، وہ بار بار تمہیں سننا چاہتا ہے، تو اس لیے تم کبھی مانگنا نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ میرا رب ہماری دعاؤں پر قبولیت کی مہر ضرور لگائے گا اور ہماری دعاؤں پر کن بھی فرمائے گا۔